ہمیں جس صورتحال کا سامنا ہے اس میں آپ مختلف قسم کے تلواریں اور مختلف قسم کی چھریاں اور چھرے اور کلہاڑے وہ اس وقت مختلف لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں۔ کہیں آپ توہین مذہب کی زد میں آ رہے ہیں، کہیں آپ عاشق رسول کی بندوقوں کے سامنے آ رہے ہیں، کہیں آپ ختم نبوت کے منکرین اور محافظین کے درمیان پس رہے ہیں، لیکن کسی نے بیٹھ کے یہ نہیں سوچا کہ یہ ان کو اتھارٹی کس نے دی تھی۔ اگر کوئی مہذب ملک ہو، جیسے پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تو وہ 40-50 کا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا مجمع ایک آدمی کو گھیر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ سارے چارجڈ ہیں اس وقت عشق سے، اور اس کو مارے جا رہے ہیں، اور تھپڑ اور گھونسے اور لاتیں اور گالیاں اور بکواس۔ سوال یہ ہے کہ اس نے کیا کہا، اس نے کیا کیا، یہ بہت بعد کی بات ہے۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جب کسی ملک میں ہو رہا ہے تو وہاں پر کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں یا نہیں، کسی حکومت کی وہاں پر عملداری ہے یا نہیں، کوئی آئین اور کوئی سسٹم وہاں پر رائج ہے یا نہیں۔ اگر وہ ہے تو سب سے پہلے وہاں پر پولیس یا انتظامیہ کے لوگ پہنچنے چاہیے تھے، اور جب وہ پہنچیں تو ان کا پہلا سوال اس بندے سے نہیں بنتا کہ تم نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا، تم نے یہ باتیں کی ہیں کہ نہیں کی ہیں۔ ان کا پہلا سوال اس مجمع سے بنتا ہے کہ جنٹلمین آپ کس کیپیسٹی میں یہاں پر موجود ہیں، آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے اس کا گھیراؤ کرنے کی، آپ کس حیثیت سے اچھل رہے ہیں۔ اور جب وہ آگے سے آپ کو عاشق رسول کے کریڈینشلز دکھائیں تو آپ جرت رکھتے ہوں ان کو یہ کہنے کی کہ ہمارے ملک میں ابھی آئین اور قانون اس فریم سے بنتا ہے اور اس طرح اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس کو نافذ کرنے والے ادارے اور اتھارٹیز قائم ہیں۔ آپ ان میں شمار نہیں ہوتے، آپ کے پاس کسی طرح کی اتھارٹی نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے نقص امن اور کسی دوسرے کے ساتھ ذاتی حیثیت میں خود مالک بن بیٹھنے اور اپنے ایسے اختیار کا استعمال کرنے کے مجرم ہیں جس کا آپ کو دیا ہی نہیں گیا کسی بھی قانون کی روح سے۔ لیکن یہ جرأت مندانہ فیصلے وہ پولیس افسران، وہ ضلعی افسران صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں جب نیچے سے اوپر تک سب کو اپنی حدود اور اپنی قیود کا، اپنے فرائض کا اور اپنی ذمہ داریوں کا پوری شفافیت کے ساتھ علم ہو۔ لیکن ہم نے لمبا عرصہ بغیر شفاف انفارمیشن کے گزارا ہے، اور اب سروائیول کا موڈ یہ بن چکا ہے ہمارے ملک میں کہ اتھارٹی ہے تو اس کو جتنا بدترین طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کر کے اپنا وقتی رستہ صاف کریں، اور چونکہ اس میں اتھارٹی ایکسرسائز کرنے والوں اور اس کو چیلنج کرنے والوں دونوں طبقوں کے درمیان، دونوں کی طرف، دونوں کے کوارٹرز میں ایک سطح کی بے ایمانی، ایک سطح کی بدنیتی اور ایک خاص طرح کا جو خیانت ہے وہ رواج پا چکی ہے، اور اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے اس خیانت اور اس بدنیتی اور اس بددیانتی کی جڑ کاٹنی ہے، اس کا کنیکشن کیسے کاٹنا ہے۔ جو صاحب اختیار ہیں وہ اس چیز کو اپنے اختیار کو طول دینے اور اس کو مختلف طریقوں سے مینیپولیٹ کر کے، استعمال کر کے اپنے اختیار کو بڑھوتری دینے، بڑھاوا دینے اور پرولونگ کرنے، لمبا لٹکانے
اور اس طرح کے ایکروبیٹس میں پناہ ڈھونڈنے کے اندر مصروف ہیں، اور ایک لفظ سب کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے، 22 کروڑ 22 کروڑ۔ اب وہ 22 کروڑ جو ہیں وہ پچھلے 2-3 دن سے کراچی کے سننے کو مل رہا ہے کہ ان 22 کروڑ کو وہ ڈوب کے مریں یا ان کے گھروں میں پانی جائے، ان کو باہر نہ نکلیں، سڑکوں میں جو ہے تالاب بنی رہیں، یہ وہی 22 کروڑ ہیں۔ لاہور میں بھی یہی حال ہوا۔ کس صوبائی دارالخلافے کی حالت ایسی ہے، کس اوور آل ملک کی جو جنرلی آپ وہاں سفر کریں، وہاں ملیں، وہاں اٹھیں بیٹھیں، لوگوں سے رابطہ کریں، کہاں آپ کو تسکین ہے، کہاں آپ کو یہ سکون ہے یا تسلی ہے کہ میں ایک پیدائشی آزادی، ایک پیدائشی اظہار کا حق لے کے پیدا ہوا ہوں، اس کو میں کس حد تک استعمال کر سکتا ہوں، میرے تعلیم کے حقوق کیا ہیں، میرے صحت کے حقوق کیا ہیں، میرے سوشل سیکیورٹی کے کیا حقوق ہیں، میری چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی کیا ضمانتیں ہیں۔ یہ شارع دستور اور آئین اور اس طرح کے بڑے بڑے نام، عمارتیں اور جھنڈے اور فلیگ کاریں، یہ سب کچھ موجود ہے، نہیں ہے تو گڈ گورننس نہیں ہے تو شفافیت اور ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو وہاں پر دلیل اور آرگومنٹ کے ساتھ بات کرنے اور سننے کا حوصلہ اور شعور نہیں ہے۔ ان چیزوں کی عدم موجودگی میں دنیا میں کہیں کسی معاشرے کو استحکام بلکہ قیام تک نصیب نہیں ہوا۔ آپ کس امید میں ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن اس پہ بات کرتے رہنے سے ضرور کہیں نہ کہیں کوئی جگنو چمک جاتا ہے، کہیں تھوڑی سی روشنی آ جاتی ہے، کہیں لوگوں کا جواب آ جاتا ہے، کہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ اس طرح آواز پہ آواز لگتی جائے اور ایک ماحول بنتا جائے اور لوگ سانس لینے کی فضا بنا لیں اور پھر اٹھ کھڑے ہوں اور پھر پوچھنا شروع کر دیں کہ جناب آپ نے تو ہم سے یہ وعدے کیے تھے، آپ تو ہمارے اس طرح مائی باپ بن کے آئے تھے، اب یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا کون ہے؟ وہ آخر پہ منو بھائی کے 4 لائنوں پہ اختتام کروں گا کہ اسیں ਵਿਚਾਰੇ ਬੋੜਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, 10 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਤਰਸ گئے ہیں۔ یہ ہے صورتحال، کیونکہ عامۃ الناس اور ناٹ ہیو جو ہے اس کا کوئی نہیں ہے۔